ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے جو عمرۃ القضاء تھا، جو کمپنسیٹری عمرہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرفارم کیا تھا، اس کی کافی ساری ڈیٹیلز جو میرے علم کے مطابق جتنی مجھے پتہ تھیں اور جتنی دیگر سیرت کی کتابوں میں وہ ڈیٹیلز آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور کافی حد تک ہم نے اس میں جتنی بھی اوتھینٹک ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں اس کو ہم نے الحمدللہ ڈسکس کر لیا تھا۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے، آج کی بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، اور آج جو ہے ہم ایک جنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ایک غزوے کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور وہ کافی ڈیسائسو بیٹل ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بیٹل ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے بھی ایک امپورٹنٹ بیٹل ہے، اگر اس کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، بتاؤں گا کیوں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے۔ اور غزوہ موطا بہت ہی انٹینس بیٹل تھی، اگر دیکھا جائے تو سیرت میں بہت کم ہی ایسی بیٹلز ہوئی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اتنی زیادہ انٹینس ہوں، اور مسلمانوں کی اس میں شہادت بھی بہت ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بہت امپورٹنٹ، مطلب یہ مشہور بھی ہے۔ کیونکہ اس کے اندر کافی سارے لیڈرز، کافی سارے مسلمانوں کے جو جلیل و قدر صحابہ اکرام ہیں ان کی اس کے اندر شہادت ہوئی ہے، اور اسی میں ایک نیا لیڈر بھی ملا ہے مسلمانوں کو، جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ابھی میں نے بتایا کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ بیٹل ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اگر اس کے نام کو دیکھا جائے تو نام کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ کنٹروورشل ایک ٹاپک ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ غزوہ موطا اس کو کہا جاتا ہے، لیکن بہت ساری اگر آپ دیکھیں گے علماء اکرام کا یہ ماننا ہے، آج کی صدی کے جو علماء اکرام ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ غزوات وہ ہوتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے ہیں، اور کیونکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے تو یہ غزوہ نہیں ہوا، تو اس کو سریہ کہنا چاہیے اصل میں اگر دیکھا جائے تو، سریۃ الموطا۔ لیکن کہیں پر بھی آپ جتنی بھی یونانیمسلی ایگریڈ ہے، یا آپ کتنی بھی سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سب جگہ آپ کو غزوہ موطا کے نام سے ہی ملے گا، اور اس کو اگر کوئی ڈسکس بھی کرتا ہے، ہمارے جتنے بھی پرانے علماء اکرام تھے اگر انہوں نے ڈسکس بھی کیا تو اس کو غزوہ کے اعتبار سے ہی ڈسکس کیا، حالانکہ یہ کوئی چیز کنٹروورشل ہے نہیں، لیکن بنا لی گئی ہے۔ کیونکہ ایک کانسیپٹ جو اپنے آپ سے بنا لیا ہے علماء اکرام نے کہ جس بیٹل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں گے اس کو غزوہ کہا جائے گا، اور جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوں گے اس کو سریہ کہا جائے گا۔ حالانکہ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہے، ہمیں کہیں پر بھی قرآن و سنت سے اس چیز کی رہنمائی ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں گے اس کو غزوہ کہا جائے گا، جس میں نہیں شامل ہوں گے اس کو سریہ کہا جائے گا۔ اس کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں سیرت کی شروعاتی کلاسز کے اندر، کیونکہ یہ جس صدی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور خاص طور سے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں جس جگہ پر، تو اس جگہ کی وجہ سے ہی وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ جو غزوات سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آتی ہیں جو کنٹروورشل بن جاتی ہیں آج کے معاشرے کے اندر، تو اسی وجہ سے اس ریالٹی کو جو میں کہہ رہا ہوں ملائن کیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بیٹھ کر کے ڈسکس کریں کہ کس وجہ سے کیوں اس کو ملائن کیا گیا ہے۔ خیر، میں نے یہ آپ کو چیز بتا دی کہ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ غزوہ نہیں ہے، سریہ ہی ہے، حالانکہ اس کو کسی بھی اگر آپ امت کے اندر دیکھیں گے جتنی بھی سیرت کی کلاسیکل بکس لکھی گئی ہیں سیرت کی، اس کے اندر کہیں پر بھی اس کو سریہ نہیں کہا گیا بلکہ اس کو غزوہ ہی کہا گیا، غزوہ موطا، دا بیٹل آف موطا۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں اس کو ایک اور نام سے بھی مشہور تھی صحابہ اکرام کے اندر، اور وہ اس کا کچھ اور نام لیا کرتے تھے۔ وہ نام کیا تھا؟ وہ تھا جیش العمرا، جیش العمرا یعنی کہ ایکسپیڈیشن آف دا لیڈرز۔ امیر کہتے ہیں لیڈر کو، اور امیر کی جمع ہے عمرا یعنی کہ لیڈرز کافی سارے۔ وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الگ الگ لیڈرز بنا کر کے، مطلب بیک وقت 3 لیڈر نہیں بلکہ الگ الگ وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دیے تھے کہ ان کو لیڈر اپنا بنانا۔ وہ انسٹرکشن انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی، اور بخاری مسلم کے اندر کافی ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جس کے اندر جیش العمرا کے نام سے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے اس کا جو نام ہے جیش العمرا، صحابہ اکرام آپس میں جو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اب اس چیز سے اگر ہم دیکھیں، یہ موطا جو ہے، غزوہ موطا جو ہے ایک جگہ تھی، ایک گاؤں تھا، ایک قصبہ تھا، اس کے اوپر ہی اس جنگ کا جو نام ہے وہ موطا رکھا گیا ہے، وہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ اور موطا اگر ہم آج کی کرنٹ ریالٹی میں دیکھیں اس وقت میں کہ کہاں پر ہے، تو جارڈن کے اندر، جو اس وقت کا پریزنٹ ڈے جارڈن ہے، اس جارڈن کے اندر ایک جگہ ہے، یعنی کہ کرک ایک جگہ ہے
اس سے تھوڑا سا نیچے جب ہم آئیں گے، میپ میں اگر آپ دیکھیں گے، میں نے اسکرین پر لگایا بھی ہے وہ، آپ دیکھ لیں گے کہ کرک سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو جارڈن کے کرک کے نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو معطا ولیج ملے گا، ایک گاؤں ملے گا، ایک قصبہ ملے گا۔ اس معطا سے بھی اگر تھوڑا سا نیچے آئیں گے، ایک جگہ ہے مزار، المزار نام سے۔ المزار وہ جگہ ہے جہاں پر یہ اس کے اندر 3 بہت بڑے بڑے صحابہ کرام دفن ہیں، جن کی شہادت اس جنگ کے اندر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ان تینوں کے بارے میں آگے ڈسکس کروں گا کہ وہ کون ہیں۔ ان تینوں کی ہی آپ کو یہاں پر قبر مبارک مل جائے گی، کیونکہ وہ وہیں شہید ہوئے تھے تو ان کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ کہیں کہ مشہور سائٹ ہے یہ، اس وقت مسلمان اگر جارڈن جاتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اس جو بیٹل کی، جو غزوے کی جگہ تھی جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ تو اس کو معطا میں نے بتا دیا کہ کیوں کہا گیا تھا۔ اس کو معطا اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ جس جگہ پر یہ بیٹل ہوئی ہے، جس قصبے کے آس پاس یہ بیٹل ہوئی ہے، اس جگہ مشہور جو نام تھا وہ معطا ہی نام تھا۔ اب اس کے پیچھے ایک امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے، جتنے بھی ہم نے غزوات ڈسکس کیے ہیں اس میں زیادہ تر عمومی طور پر ہم نے بتایا یا سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی وجہ رہی ہوئی ہوتی ہے، وجوہات رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ بہت سارے اس کے کوئی ایک کلیئر کٹ وجہ نہیں دی گئی ہے۔ الگ الگ جو آپ کہیں سیرت لکھنے والے ہیں انہوں نے الگ الگ اس کا انٹرپریٹیشن کیا ہے، اور وہ انٹرپریٹیشن الگ الگ ڈفر کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت آتھینٹک جو بھی کوشش کی گئی ہے الگ الگ آپ کہیں سیرت لکھنے والوں کی طرف سے، جو رائٹرز تھے ان لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن بہت کلیئرلی اس کو ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں کہیں پر بھی۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الگ الگ ریزنز کیا ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فگر آؤٹ کر سکیں کہ کلیئر آؤٹ ریزن کیا تھا اس غزوے کے ہونے کا، اس جنگ کے ہونے کا، یہ جو بیٹل آف معطا ہوئی ہے۔ اگر ہم الواقدی کو دیکھیں جو کہ ایک بہت شروعات کا ہی سورس ہے سیرت کا، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ایک اس کا ریزن بتایا، وہ ریزن یہ بتایا ہے کہ یہ پیورلی ایک ریونج کے لیے تھی، اور وہ ریونج کے لیے کیا تھی، بدلے کے لیے تھی۔ اور وہ بدلہ کیا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے تھے الگ الگ امپائرز کو، جو ہم نے جو ڈسکس کر لیا 2-3 کلاسز پیچھے، تو اس میں جو خط لکھوائے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رومن امپائر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتب کو بھیجا تھا، ان کا نام تھا الحارث بن عمیر الاسدی۔ کافی ساری سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہی واقعہ ملے گا جو ریزن اس کا بتایا جاتا ہے، الحارث ابن عمیر الواقدی۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا رومن امپرر کے پاس، لیکن رومن امپرر تک پہنچنے سے پہلے ہی معطا ایک جگہ ایسی ہے، یہاں پر غسانید رہا کرتے تھے، بنو غسان قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اوریجنلی اگر دیکھا جائے تو بنو غسان جو ہے وہ یمن کو بلانگ کرتے ہیں، یمنی قبیلہ تھا ایک، لیکن یہ مائیگریٹ کر کر کے اوپر چلے گئے تھے کیونکہ کام کاروبار کی وجہ سے وہاں جاتے ہوں گے، سیریا کیونکہ زیادہ تر لوگ جایا کرتے تھے، وہاں گئے تو ہو سکتا ہے وہاں پر ان کی جو اسٹیٹ آفیشلز ہوتے ہیں ان سے کسی سے اچھے ٹرمز ہو گئے ہیں، تو وہ وہاں پر ہی رک گئے، تو انہوں نے وہیں اپنا کام کاروبار کر لیا اور وہیں بس گئے وہ، اور کرسچینٹی بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی وہاں پر۔ تو ان کا جو جس دین پر وہ چلا کرتے تھے وہ کرسچینٹی تھی، تو وہاں پر جاتے ہیں، وہیں پر بسے ہوئے تھے۔ تو وہاں کے غسانی قبیلے کے ایک شخص نے، اس لیڈر کا نام آتا ہے شرحبیل ابن عمرو۔ شرحبیل ابن عمرو جو تھا اس نے ان کو روکا، انٹرپریٹ کرا بیچ میں، اور الحارث بن عمیر الاسدی جو تھے ان کو روکا، اور روکنے کے بعد الگ الگ روایتوں میں آتا ہے، کسی میں آتا ہے کہ بہت برے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا، لیکن زیادہ تر روایتوں میں یہی آتا ہے، اور الواقدی نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ ان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کو دھوکے سے۔ تو یہ جو چیز تھی، اب اگر دیکھا جائے تو اگر انٹرنیشنل لاء میں آج بھی دیکھا جائے تو جو ایک میسنجر ہوتا ہے اس کو ایک امیونٹی الگ طریقے کی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی دوسری اسٹیٹ کا، دوسری گورنمنٹ کا آپ کے پاس میسنجر آیا ہوا ہے، چاہے وہ کتنی بھی آفینسو بات کیوں نہ کر دے، لیکن یہ اس کو ایک امیونٹی، پولیٹیکل امیونٹی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اور یہ بات حالانکہ کسی جگہ پر لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی قانون میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ ویل انڈرسٹوڈ ہے اراؤنڈ دا گلوب، آج بھی کسی زمانے میں، اور اس زمانے میں بھی بالکل ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی قاصد آیا ہے، کوئی میسنجر آیا ہے، کوئی ایمبیسڈر آیا ہے کسی دوسری اسٹیٹ کا، تو اس کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی بھدی بات کہے۔ ہم نے وہ دیکھا تھا جو فارس لے کر کے گئے تھے ایک صحابی، تو جو فارس کا جو بادشاہ تھا خسرو، اس نے اس کو خط اچھا نہیں لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اچھی نہیں لگی، اس نے وہ خط کو پھاڑ کر کے پھینک دیا تھا، لیکن اس نے جو قاصد گئے تھے، جو ایمبیسڈر گئے تھے یہاں سے، میسنجر جو گئے تھے، ان کو قتل نہیں کروایا تھا بلکہ ان کو واپس کر دیا تھا۔ لیکن یہاں پر ہمیں اس روایت میں اگر اس روایت کو مانیں تو انہوں نے وہاں الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو جب انہوں نے قتل کر دیا تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس وقت تو ایک آپ کہیں کہ اتنی زیادہ ٹرینکولیٹی نہیں تھی، اتنی زیادہ اسٹیبلائز نہیں تھی جو اسلامک اسٹیٹ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فار دا ٹائم بینگ اس مسئلے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور پھر جیسے ہی عمرۃ القضا کی اور ساری چیزیں، کیونکہ یہاں صلح حدیبیہ بھی ہو چکی ہے، عمرۃ القضا بھی ہو چکا ہے،
تو اس وجہ سے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری اسٹیٹ جو اسٹیبلائزڈ ہے اور ہمیں کوئی آس پاس سے خطرہ بھی نہیں ہے، تو اب جا کر کے وہاں جا کر کے بدلہ لیا جائے. تو یہ ایک ریزن بتایا گیا الواقدی کو اگر آپ دیکھیں. یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ایک بہت فیمس رائٹر ہیں علی محمد السلابی، اگر آپ ان کی بک پڑھیں گے دا نوبل لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اپنی اگر سیرت کی کتاب دیکھیں تو اس کے اندر یہ ریزن بیان کیا ہے. حالانکہ اس ریزن کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کافی ساری پرابلمس ہیں جو کہ فٹ ان نہیں بیٹھتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ رومن ایمپائر تک تو جو رومن ایمپرر تھا، جو بادشاہ تھا، جو سیزر تھا، قیصر، اس تک تو میسج پہنچ گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا. تو یہ کوئی بہت کلیئر آؤٹ میسج لگتا نہیں ہے. اور نہ کبھی کہیں پر یہ بھی ہمیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی کہیں سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر کو اگر کوئی ناحق قتل کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹر کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور کہیں کہ جب تک ہم تھوڑے سے اسٹیبل ہو جائیں گے تب جا کر کے اس چیز کا بدلہ لیا جائے گا. بنو قینقاع والا اگر معاملہ دیکھیں ہم کہ جہاں پر ایک عورت کو بے حرمتی کی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں سوچا تھا بلکہ پوری آرمی موبلائز کرا کر کے وہاں لے گئے تھے. اور پھر اگر دیکھا جائے تو اس وقت تک تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خط لکھوائے ہیں الگ الگ جو یہ لوگ تھے بادشاہ تھے، تب تک تو صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. اور صلح حدیبیہ کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی جزیرہ نما عرب میں جزیرہ نما عرب کے اندر قبیلے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں یا ان کے ساتھی ہوں، اگر ساتھی ہیں تو ویسے ہی ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر الائنس میں ان کے ساتھ. اور جو الائنس میں نہیں ہے، جو دشمن ہیں، تو وہ قریش کے ساتھ الائنس میں تھے تو ان کے ساتھ اگر الائنس میں ہے تو صلح حدیبیہ کا مطلب یہی تھا کہ قریش بھی حملہ نہیں کریں گے اور وہ لوگ بھی حملہ نہیں کریں گے. تو اسٹیبلائز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ پہلے سے ہی تھی اور کوئی ایکسٹرنل تھریٹ بھی نہیں تھا. تو یہ چیز لگتی نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہوا. یا پھر اس کے علاوہ ایک اور جو سیکنڈ ریزن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ گورنر آف بوسرا جو تھا، بوسرا کا جو گورنر تھا، اس نے جو میسنجر یہاں سے گئے تھے ان کو دھمکایا تھا. جب میسیج ڈیلیور کرنے کے لیے گئے تھے جو رومن ایمپرر کو، تو اس نے دھمکایا تھا، ڈرایا تھا کہ یہ جو تم اپنے نئے دین کی دعوت لے کر کے آئے ہو، ہم غسانی جو ہیں وہاں پر آ کر کے حملہ کریں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے. تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بہت بڑا ایک ایسا ریزن لگتا نہیں ہے. کیونکہ رومن ایمپرر تک وہ گئے تھے اور رومن ایمپرر کا جب تک حکم نہیں ہوگا تب تک یہ لوگ ایکٹ نہیں کر سکتے، اپنے پاس سے دھمکیاں نہیں لگا سکتے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ الگ الگ ریزنز ہمیں ملتے ہیں جن کو اگر ہم ملائیں تو لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے. اگر الگ الگ ریزنس ہو، اگر آپ دیکھیں بہت ساری سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شروعات کے ہی دور سے کچھ وقت کے بعد سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کر لیا تھا مدینہ کے اندر، تو جب کبھی وہاں جایا کرتے تھے اوپر اپنا بزنس کنڈکٹ کرنے کے لیے سیریا، تو وہاں پر کافی سارے جو غسان قبیلے کے لوگ تھے اور ان سے جو الائنس میں قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے، اگر آپ بہت ڈیٹیل میں مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر جا کر کے آپ اگر سیرہ کو پڑھتے ہیں تبھی آپ کو جا کر کے ڈیٹیل ملے گی، ہر کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے ایسے چھوٹے موٹے کافی سارے ایسے اسکرمشز ہوئے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر جو مسلمانوں کا قافلہ تھا اگر 4-5 لوگ آ رہے ہیں تو ان کو لوٹا گیا ہو، کسی کو قتل کیا گیا ہو یا کسی کا سامان لوٹا گیا ہو، بزنس کنڈکٹ کرنے نہیں دیا گیا ہو یا اوپر جانے نہیں دیا گیا ہو سیریا کی طرف. کافی سارے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں ایک چیز یہ. اور دوسرا ابن کثیر نے بھی اس چیز کو بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تھی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری ایک طریقے کی کرا رہے تھے صحابہ اکرام کو کہ جو وقت آنے والا ہے، جو دور آنے والا ہے. ابھی تک تو کیونکہ جزیرہ نما عرب کے اندر تھی یہ دعوت، اور اب یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ باہر نکلنا ہے، صرف وہاں تک جزیرہ نما عرب کے اندر تک نہیں رہے گا، باہر جائے گا. یہ ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر ریزن دیا ہے اس غزوے کے لیے. اور اسی کو اگر آپ دیکھیں المغازی کے اندر، المغازی جو اگر ایک دیکھا جائے تو بہت ارلی سورس ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کیے ہیں، جتنے بھی بیٹلز کیے ہیں، تو ان کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے، انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے. بہت ارلی سورس ہے، شاید 140-142 ہجری کے آس پاس ہی لکھی گئی ہے. اس کے اندر وہ کیا بتاتے ہیں، وہ جو ریزن دیتے ہیں اس کے اندر ریزن جو تھا انہوں نے یہی دیا ہے کہ یہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک گلوبل میسیج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ اکرام کے لیے بھی، اور جو پوری دنیا ہے، جو آپ کہیں کہ جزیرہ نما عرب کے باہر جو پوری دنیا ہے ورلڈ کے لیے، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج تھا. اور وہ میسیج کیا تھا؟ دیٹ آور میسیج از گلوبل، آور دین از گلوبل، آور ریلیجن از گلوبل. یہ پوری دنیا کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، اور یہ دین جو ہے پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا چاہے مشرکین اس کا برا ہی کیوں نہ مان جائیں.
ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی اسٹریٹجی بتائی تھی کہ ابھی آپ کو جزیرہ نما عرب کے اندر کام کرنا ہے. جیسے کہ اگر ایک دیکھا جائے تو بہترین اسٹیٹس مین کرتا کہ پہلے اپنی اسٹیٹ کو اسٹیبلائز کر لیں، اس کے اندر آپ کہیں کہ جتنے انٹرنل تھریٹس ہیں اس کے اندر ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ان کو نیوٹرلائز کر دے، آس پاس کے جو ہاسٹائل قبیلے ہیں، ٹرائبز ہیں، ان کو نیوٹرلائز کر دے. اور جیسے ہی نیوٹرلائز کر دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ یہ دین پورے گلوب کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکسٹ سٹیپ یہی تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ سٹیپ اٹھایا ہے تاکہ صحابہ اکرام کی بھی کلچرنگ ہو سکے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ان کی زندگی تک رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا مشن کون لے کر کے چلے گا؟ صحابہ اکرام لے کر کے چلیں گے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر تھی پہلے دن سے ہی، اسی لیے صحابہ اکرام کی کلچرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اور اسی لیے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کیا بہترین کلچرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کری ہے. اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے جس طریقے کی سلیو مینٹیلٹی میں مسلمان رہ رہے ہیں، اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ اب تمہارا میسج گلوبل ہے، تمہیں یہ باہر لے کر کے نکلنا ہے، اور اتنی بڑی امپائر تمہارے سر کے اوپر جو دو کھڑی ہیں، رومن اور پرشین امپائر، جو تمہاری اوقات بھی کچھ نہیں سمجھتی ہیں، اگر تمہیں یہ میسج ان تک لے کر کے جانا ہے، اور میسج اچھے طریقے سے پہنچا دیا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیٹرز لکھوا دیے. اب یہ حق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فوج کا جو پوری فوج جتھا اس کو لے کر کے جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں جو کلیئر ہیں اس چیز کے اندر سے جو آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو گائیڈ کر کر کے بھیجا تھا، جو ان کو میسیج دیا تھا کہ تم وہاں جانا، دیکھنا، وہاں پر جو پورا ان کو دین ان کے سامنے 3 دعوت رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس کے ہم بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر جائیں گے، الگ الگ سیرت کی کتابوں سے پڑھیں گے، المغازی کے اندر بھی وہ چیز دے رکھی ہے، اور جو علی محمد السلابی کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا نوبل لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی وہی ریزن دے رکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ کہا تھا. اور یہ پہلی بار یہاں پر آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس چیز کے لیے کہا ہے کہ وہاں جانا، 3 چیزیں ان کے سامنے رکھنا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو ہمارے انڈر آ جاؤ، جزیہ دو، یعنی کہ اسلام کا جو سسٹم ہے جو شریعہ اس کو امپلیمنٹ ہونے دو، اور ہمارے انڈر رہو اور جزیہ دو. گورنمنٹ ہم کریں گے، ریلیجن تمہیں اپنا فالو کرنا ہے فالو کرو، لیکن جو سسٹم ہوگا وہ اسلام کا چلے گا. اور پھر تیسرے نمبر پہ اگر یہ دونوں چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو تو آ جاؤ پھر میدان جنگ میں، ہم اپنی فوج لے کر کے آئے ہیں، پھر وہیں فیصلہ ہوگا اس چیز کا. جو جیتے گا، جو جس کے اوپر آپ کہیں کہ سپیریئر رہے گا، جو کامیاب فتح پالے گا، اسی کی پھر بات چلے گی. تو یہ کلیئر کٹ یہاں پر پہلی بار آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر لیے، یہ پہلی بار ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا انسٹرکشن دیا ہے صحابہ اکرام کو، اور وہ ہمیں بالکل کلیئرلی. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کرٹیکلی سیرت کو پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر آپ کو اتنی زیادہ محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کافی ہے محبت کرنے کے لیے، لیکن ایک ہوتی ہے صرف ایموشنل محبت، کے نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے کہیں کہ چہیتے رسول ہیں. تو یہی ریزن کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر سمجھ میں آتے ہیں، ان کی جو ذہانت، ان کا انٹلیکٹ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، تو ہمیں اور زیادہ محبت ہوتی ہے. اور الگ الگ پرسپیکٹیو میں جب ہم رسول اللہ کو پڑھتے ہیں ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے بردر، یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے کمپلیٹ لیڈر ان ایوری اسپیکٹ آف لائف. ہر جگہ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے، شوہر ہیں تو بہترین شوہر ہیں، والد کا کردار نبھا رہے ہیں تو بہترین والد کا کردار نبھا رہے ہیں، اگر بھتیجے کا کردار نبھا رہے ہیں تو بہترین بھتیجے کا کردار نبھا رہے ہیں، اگر بھائی کا کردار نبھا رہے ہیں تو بہترین بھائی کا کردار نبھا رہے ہیں رسول اللہ. سیم اسی طریقے سے جب آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹس مین ہیں تو ان سے بہترین لیڈر آج تک، مطلب میں نے تو بہت ہی زیادہ کتنے پڑھے ہوں گے، کم لیڈرز کو پڑھا ہوگا، لیکن اپنی زندگی میں لائف میں لیڈرز کو دیکھا بھی ہے جن کو بہت بڑا بڑا لیڈرز بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. لیکن جتنے بھی لیڈرز دیکھے ہیں، جن لیڈرز کے بارے میں بھی پڑھا ہے، یہ مطلب اس میں کوئی ایک بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ لیڈر. چاہے وہ ملٹری ایکسپیڈیشن کی بات ہو، چاہے وہ اسٹریٹجی بنانے کی بات ہو، یا پھر اپنے جو امہ ہے، جو رعایا ہے، اس کی پروٹیکشن کی بات ہو، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب دیکھا کس طریقے سے دین لوگ مطلب شرک میں مبتلا تھے تو پہلے شرک سے پاک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توحید ان کے دلوں کے اندر بھری، توحید دل میں بھر دی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو دین، جو سسٹم آیا تھا، اس چیز کی دعوت دی، اس چیز کے لیے کوشش کی. اور جب وہ اسٹیبلش ہو گیا وہاں پر تو اللہ کا
جو میسیج کلیئر تھا کہ یہ پوری کائنات کے لیے، مطلب پوری دنیا کے لیے، اس پورے مطلب خالی صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں یہ دعوت، بلکہ پوری گلوب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے یہ میسیج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اسمارٹلی اس میسیج کو پھر پہلے اچھے طریقے سے میسیج دے کر کے بتایا، لیکن جب ان کا کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا، کسی نے بھی نہیں قبولا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری ایکسپیڈیشن شروع کیا، اور اسی چیز کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام پھر اسی چیز کو لے کر کے چلے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جتنا بھی پڑھیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی ملٹری ایکسپیڈیشنز بھیجے ہیں، جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں جو جتنے بھی ملٹری ایکسپیڈیشنز کرائے ہیں، وہ اسی وجہ سے کرائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کلچرنگ کی تھی اس طریقے سے، اور یہی 3 کنڈیشن صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے جہاں پر بھی جایا کرتے تھے۔ روم فتح کرا، فارس فتح کرا پورے طریقے سے، اور ایجپٹ کو بھی فتح کیا جب یہاں پر، تو یہی کنڈیشن ساری جگہ پر رکھی گئی تھی، یہی 3 کنڈیشنز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اگر ہم الگ الگ جو چھوٹے چھوٹے ریزنس میں نے آپ کو بتایا اگر دیکھیں، ان کو گیدر کریں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ ایک ریزن تھا۔ کوئی مطلب ایگزیکٹلی کسی ریونج کے لیے نہیں گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسیج گلوبل ہے، اس میسیج کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے صحابہ اکرام کو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے، بلکہ صحابہ اکرام کو بھیجا تھا، اور اسی میسیج کے اور اس کی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر اس سے جاننے والا ہے۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس یہ لبرٹی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہو تو ہم ان سے کلیئرلی پوچھ سکیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کی ریزن کیا تھا۔ جب کبھی انشاءاللہ ملیں گے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسی امید ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی جو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ موقع دے اور مجھے بھی یہ موقع دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوں، تو وہاں پر موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا کہ یا رسول اللہ اس کا ریزن کیا تھا، تو یہ ہمیں ایگزیکٹلی کلیئرلی پتہ چل سکتا ہے۔ ورنہ کلیئرلی ہمیں کتنی بھی آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں گے، اس کے اندر کلیئر کٹ ریزن نہیں ہے۔ ہاں یہ جو میں نے آپ کو پہلا ریزن بتایا تھا، وہ مینشن بہت ساری کتابوں کے اندر مل جائے گا، زیادہ تر کتابوں میں وہی ملے گا، لیکن میں نے اس کو آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ کافی ساری پرابلمس ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو۔ اب اس کی ڈیٹ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو الگ الگ سیرت کی کتابوں میں کوئی بہت زیادہ فرق ہمیں نہیں ملتا ہے۔ زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ کیا ہے، جمادی الاولیٰ یا جمادی الاول۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی انکریج بھی کیا تھا جانے سے پہلے صحابہ اکرام کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اس جرنی کے اندر، اس ایکسپیڈیشن کے اندر۔ اور لگ بھگ آتا ہے کہ 3000 صحابہ اکرام، 3 سے 3500 صحابہ اکرام جو تھے اس لشکر کے اندر شامل تھے۔ ان کی تعداد 3 سے 3500 کی تھی، اور جمعے کے دن نماز سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد زیادہ روانہ کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے، مطلب فجر کے ایگزیکٹ بعد نہیں، تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک ترمذی میں حدیث بھی ملتی ہے، حالانکہ وہ ایک ویک نریشن ہے اسناد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، لیکن کیونکہ ایسا کوئی عقیدہ اس کے اوپر بیس نہیں کرنا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہسٹوریکل فیکٹ کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، مینشن کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، یہ جو روایت ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن رواحہ کا جو ایکسپیڈیشن تھا وہ نکلا ہے یہاں سے، تو اس دن فرائیڈے کے دن نکلا تھا، تو وہ عبداللہ بن عباس جو تھے وہ سوچتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد نکلوں گا یہاں سے، اور میں پکڑ لوں گا ان کا جو پورا قافلہ ہے، اس قافلے کو پکڑ لوں گا جا کر ہی، کیونکہ قافلہ بہت تیز اسپیڈ سے نہیں جاتا ہے، اتنا بڑا 3 سے 3500 کا لشکر جو ہوگا وہ ہلکی ہلکی اسپیڈ میں جائے گا اور کافی جگہ پر رکتا ہوا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کتنا ہی بہتر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کر لوں اور اس کے بعد یہاں سے نکلوں اور قافلے سے جا ملوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھی، نماز ختم کر فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑتی ہے، عبداللہ بن عباس پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نہیں گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، بس نکلنے والا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے پیچھے اگر جمعے کی نماز پڑھ لوں تو بہت ہی بہتر ہوگا، مجھے بہت زیادہ ثواب اس کا مل جائے گا، کیونکہ ایک تو جمعے کی نماز اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلدی جاؤ، تم نے کافی دیر کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس لشکر میں جانے کا، اس جنگ میں شامل ہونے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، تو تم یہاں پر نہیں رکتے جمعے کی نماز کے لیے، تم فوراً بھاگتے اور اس لشکر سے جا کر کے جا ملتے ہیں۔ تو پھر فوراً وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے 1 منٹ بھی نہیں رکا، 1 سیکنڈ بھی نہیں رکا، میں وہاں سے فوراً اپنا انہوں نے سواری اٹھائی اور وہ جا کر کے اس لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ لیکن اس چیز کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ اس کو جیش الامرا بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے دا آرمی آف دا لیڈرز، وہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار
مطلب سیرت کی کتنی بھی آپ الگ الگ کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیں، اس میں جتنے بھی ملٹری ایکسپیڈیشنز ہیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی امیر کو بنا کر کے بھیجا کرتے تھے، اور یہ اگر یونٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بہتر چیز ہے، سب سے بیسٹ چیز ہے۔ اور اسلام میں ہے بھی یہی کہ اگر الگ الگ امیر ہوں گے، اس لیے خلیفہ بھی ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اگر پوری دنیا کے اندر بھی اسلام اسٹیبلش ہے تو صرف اور صرف اس کا ایک ہی ہیڈ ہوگا، ایک ہی امام ہوگا، ایک ہی خلیفہ ہوگا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ پہلا ملٹری ایکسپیڈیشن تھا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الگ الگ امیر بنا کر کے بھیجے تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم نہیں تھے، ایک ہی بیک وقت میں نہیں تھے وہ تینوں جو لیڈرز تھے، لیکن الگ الگ وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکٹ کر دیا تھا۔ پہلے وہ انسٹرکشن کیا تھا، بخاری میں ہمیں ملتی ہے یہ حدیث، جو کہ آپ کہیں کہ بہت مشہور حدیث ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے وہ سنی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا مطلب جو غزوہ مطلب جو ایکسپیڈیشن نکلا تھا، جو پورا جتھا تھا، اس کا جو پہلا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر کے بھیجا تھا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور کہیں پر بھی کسی بھی اگر ملٹری ایکسپیڈیشن میں بھیجا کرتے تھے اور اس ملٹری ایکسپیڈیشن میں اس جتھے کے اندر اگر زید بن حارثہ شامل ہوا کرتے تھے تو زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا لیڈر بنایا کرتے تھے، امیر بنایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کو اگر کچھ ہو جائے، کچھ ہو جانے سے مراد یہی کہ اگر ان کی شہادت ہو جائے تو پھر تم دوسرا لیڈر جو ہے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، بڑے بھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ جعفر ابن ابی طالب کو اپنا جو ہے امیر بنا لینا، اور اگر جعفر ابن ابی طالب کو اگر کچھ ہو جائے تو تم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے بیہقی کے اندر، جو کہ بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے لیکن اس کو سپورٹ کرتی ہوئی، اس کے اندر ایک اور مطلب ورڈز کا جو اضافہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن رواحہ کو بھی کچھ ہو جائے تو پھر تم آپس میں جمع ہو جانا اور دیکھ لینا کہ جس بھی لیڈر کے اوپر، جس شخص کے اوپر تم راضی ہو جاؤ کہ ان کو ہم اپنا نیکسٹ لیڈر بنائیں، تو تم اس کو اپنا نیکسٹ لیڈر بنا لینا، جہاں پر سب کا اتفاق ہو جائے آپس میں۔ تو یہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو وہاں سے روانہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ایک وائٹ فلیگ دیتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور ان کو وائٹ فلیگ دیتے ہیں جس وائٹ فلیگ کے اوپر بلیک کلر سے لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو میں بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ اسلام کے 2 ہی جھنڈے تھے، 2 ہی فلیگ تھے۔ اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودا کرنے تک آتے ہیں۔ ایک جگہ تھی، ایک پہاڑی تھی، جہاں سے پہاڑی سے ودا کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان کو چھوڑنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، جو پوری ملٹری تھی، اور ان کو انسٹرکشنز بھی دیتے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ۔ آپ دیکھیں گے سیرت کے سورسز پڑھیں گے تو اس میں الگ الگ انسٹرکشنز ملیں گے۔ 3 انسٹرکشنز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا کرنا ہے ان کو، جا کر کے جو غسانی ہیں ان کے پاس جا کر کے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور بھی کافی سارے انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بہت زیادہ شور ہلہ غدر کاٹتے ہوئے مت جانا، راستے میں کسی بھی جگہ پر پیڑ پودے یہ چیزیں پڑیں، ان چیزوں کو مت کاٹتے ہوئے جانا، توڑتے ہوئے جانا، ان کو نقصان مت پہنچانا۔ جب وہاں تم پہنچو تو وہاں دیکھنا، تم اگر جس جگہ پر جنگ ہوگی تمہاری، وہاں عورتوں کو مت قتل کرنا اور بچوں کو وہاں مت قتل کرنا، اور جو بوڑھے لوگ ہوں، بہت بزرگ لوگ ہوں، ان کو وہاں پر قتل مت کرنا، بلکہ جو نوجوان ہیں جو لڑنے کے لیے آئیں گے سامنے سے، جو تمہارا اپوزیشن ہوگا، اس سے ہاں تم ضرور لڑنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جو جنگ کے احکام بتاتے ہیں، حالانکہ اس معاشرے کے اندر 1400 سال پہلے والے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے آ کر کے دی ہیں کہ عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، بچوں کو، معصوم بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، نابالغ بچوں کو، اور جو بوڑھے بزرگ بہت زیادہ بزرگ ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں اگر پیڑ پودے بھی ہیں تو ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایون اس چیز کا اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے آتے ہیں پورے لشکر کو، تو وہاں پر عبداللہ بن رواحہ جو ہیں، یہ مطلب اس جنگ کے اندر اتنے زبردست کیریکٹر ہیں اگر دیکھا جائے تو، جو ان کا انسپریشن ہے، جو ان کے اندر جہاد کے لیے ان کی ایک آپ کہیں کہ انسپریشن ہے ایک ان کے اندر، اور شہید ہونے کے لیے جو ان کے اندر ایک جستجو ہے، وہ ان کی ایک الگ ہی ہے، بہت ہی انسپائرنگ ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو میں شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے اس موقع پر جو ان کی فیلنگس تھیں، جو ان کا کیریکٹر تھا، اس کو شاید میں بتا بھی نہیں پاؤں، ورڈز میں ایکسپریس بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میں سب سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس واقعے کو ضرور جا کر کے اپنے آپ سے الگ الگ 2-3 سیرت کے جو سورسز ہیں وہاں سے آپ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے زبردست واریر تھے یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اور کیا ان کا اس موقع پر ان کا کس طریقے سے کیریکٹر نکھر کر کے آتا ہے۔ جب جاتے ہوتے ہیں تو یہ رونے لگتے ہیں، اور ان سے کوئی صحابی پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو، عبداللہ بن رواحہ سے کہتے ہیں، تو عبداللہ بن رواحہ جو ہیں ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت زیادہ، اور کسی اگر آپ سیرت کی کتاب میں دیکھیں گے بھی تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں ایک آیت بتائی تھی ان کو اس وقت یاد آ جاتی، اور وہ آیت کیا تھی کہ جب ہم پل صراط پر سے گزریں گے تو کیا ہوگا ہمارا، کیسے ہم پل صراط کو پار کریں گے، اس چیز کو یاد کر کر کے وہ رونے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس چیز کا یہاں پر بہت زیادہ ریلیونس نہیں ہے، اگر ہم جنرلی اس چیز کو پڑھیں، کریٹیکلی انالائز نہیں کریں، اس کے پیچھے سوچیں نہیں، سمجھیں نہیں، تو بہت سارا کسی کو ریلیونس سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی اور اس بات کو یہاں پر یاد کر کر کے کیوں رو رہے ہیں وہ یہاں۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا کریٹیکلی سمجھیں، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر رہے، اس دنیا کے اندر جی۔ اگر ایک عام انسان ہوتا ہے تو وہ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے مزے لوٹ سکے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی دنیا ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ مزے لوٹ سکے۔ اور جو ایک ایمان والا شخص ہوتا ہے، اور جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان تھا، جو رسول اللہ نے ان کی کلچرنگ کی تھی، ان کا کیا گول ہوتا ہے؟ ان کا گول ہوتا ہے آخرت، اور آخرت میں بھی جنت، اور جنت میں بھی ٹاپ لیول کی جنت، وہ نیچے بالکل مطلب جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ بس جنت میں داخل ہو جائیں تو بہت زیادہ ہوگا ہمارے لیے، ان کی صحابہ کرام کی وہ سوچ نہیں تھی، وہ تو چاہتے تھے ٹاپ۔ جتنی بھی آپ بہت ساری احادیثیں مل جائیں گی صحابہ کرام سے، رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ مانگو کیا مانگو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو وہ تو چاہتے تھے سب سے ٹاپ لیول پر رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ تو وہ جو تھے صحابہ اکرام کے اندر، وہ چاہتے تھے کہ لمبی زندگی ہو، لیکن کس لیے ہو؟ تاکہ ان کے جو بہترین سے بہترین اعمال ہوں زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کے مستحق ہو سکیں۔ اب یہ جو آپ کو میں نے ابھی حدیث بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر زید کو کچھ ہو جائے تو جعفر کو اپنا لیڈر بنانا، جعفر کو کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو اپنا لیڈر بنانا، عبداللہ بن رواحہ کو کچھ ہو جائے تو پھر دیکھ لینا آپس میں جو بھی ہو جس کے اوپر اتفاق کر جاؤ، تم ایک جمع ہو جاؤ، اس کو اپنا لیڈر بنا لینا۔ تو یہ صرف پڑھنے میں بہت آسان سی ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کو بتایا نہیں جاتا ہے، انالائز اس کو نہیں کرایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی سمجھدار انسان ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار 3 لیڈرز بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو شہید ہونا ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں، کوئی اتنے معصوم بچے نہیں تھے وہ، لیکن کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو جانا ہے اس چیز کے اندر، سلیقم تسلیم کرنا، اس کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھیج دیجیے۔ اگر ہمارے جس معاشرے میں، جیسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر ایسے معاشرے کے لوگ ہوتے تو وہ تو پہلے ہی بھاگ جاتے چھوڑ کر کے۔ اب اللہ عالم اگر وہ چیز ہو، لیکن جس طریقے کی ہماری مینٹیلٹی اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو، اور ان کو تو چھوڑیے، گھر والے ہاتھ پکڑ کر کے روک لیں گے بچوں کو اپنے کہ کہاں جا رہے ہو ایسی جگہ پر جہاں تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں شہید ہونا ہی ہے، مرنا ہی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو زندگی سب سے زیادہ ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ان لوگوں کو پتہ تھا وہاں پر، اور عبداللہ بن رواحہ کو یہ چیز پتہ تھی، ریئلائز ہو چکی تھی یہ چیز۔ تو ہو سکتا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن وہی چیز کہ جب آپ سیرت کو بہت زیادہ انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو وہ یہ ہوتی ہے کہ اندر دل میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر تو میں ابھی جنگ میں جا رہا ہوں، وہاں پر شہید ہو جاؤں گا، لیکن جب کیونکہ پتہ ہے اب جب زندگی ختم ہو رہی ہے، اتنے زیادہ پتہ نہیں اعمال ہو نہیں ہو میرے کہ میں پل صراط کو پار کر سکوں یا نہیں کر سکوں، اسی آیت کو یاد کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں تو اس جگہ کو تو ہم پار کر کر کے چلے جائیں گے، جنگ کے اندر چلے جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کہ کل پل صراط کو ہم پار کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو اس چیز کو ریئلائز کر کر کے یہاں پر وہ سوچتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہترین لیڈر ہوتا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں، اور وہ مشہور شاعر تھے، مطلب شاعری لکھا کرتے تھے بہت زیادہ، اور بہت انسپائرنگ ان کی شاعری ہوا کرتی تھی۔ یہ آج کی جو ہمارے یہاں پیار محبت کی شاعریاں چلتی ہیں وہ شاعری نہیں، لیکن بہت انسپائرنگ ان کی شاعری ہوا کرتی تھی، یا تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لکھا کرتے تھے قریش کے لیے جواب میں، یا پھر جنگ کے ریلیٹڈ کچھ بہت ساری چیزیں وہ لکھا کرتے تھے۔ تو پھر وہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو انسپائر بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک دم سے اپنے جوش کے اندر آتے ہیں، اور وہ انسپائرڈ ہو کر کے ایک اور مطلب کچھ اشعار پڑھنے لگتے ہیں، وہاں پر فوراً اشعار بناتے ہیں، ان اشعار کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اب ان اشعار کو کیا ہی شاید میں ٹرانسفر کر پاؤں گا، کیونکہ وہ عربک میں لکھے ہوئے ہیں، عربک سے ان کو ہندی میں آپ کہیں کہ ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد ان کو وہ ان کی آپ کہیں کہ پورے ایک طریقے سے روح ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس کے اندر کا جو میننگ ہے اس میننگ کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر کیا لکھتا ہوں۔ اور اس جنگ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ 2-3 بار ایسے سچویشن آتی ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو انسپائر کرنے کے لیے اشعار پڑھتے ہیں، اسی جگہ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر موقع ہوتا ہے۔ اندر وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہوں،
اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس جنگ کے اندر جاؤں اور میں جنگ کر رہا ہوں تو میرے اتنا زور اتنا شدید کا ایک کوئی زخم لگے، ایسی تلوار میرے آ کر کے لگے کہ جس سے میری نس کا پھوارہ پھٹ جائے، ایسی نس کٹے کہ اس سے پھوارہ نکل جائے اور اس سے پورا میرا جسم بھی لہو لہان ہو جائے اور آس پاس کی جو جگہ ہے وہ بھی لہو لہان ہو جائے اور میرا خون جو ہے اس زمین پر بھی گرے اور میرے جسم مبارک کے اوپر بھی وہ خون ہو۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس کے بعد جب شہید ہو جاؤں، اس وجہ سے جب میں اپنی قبر میں ہوں تو وہاں سے اگر کوئی شخص گزرے تو وہ انسپائر ہو میری قبر کو دیکھ کر کے، اور وہ انسپائر ہونے کے بعد کیا کہے، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بہترین غازی بنایا تھا ان کو، جو یہ اس وقت زمین کے اندر دفن عبداللہ بن رواحہ، وہ انسپائر ہے، وہ انسپائر ہونے کے بعد یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بہترین غازی بنایا تھا اور کیا ہی بہترین ہدایت یافتہ لوگ تھے یہ جو گزر گئے اس دنیا سے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ایسی دعا تھی، ایسی اشعار میں اتنا دم تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل وہی ہوا ہے ان کے ساتھ، کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 لوگ جمع ہیں، المزار جو جگہ ہے 3 لوگ دفن ہیں وہاں پر، 3 لوگوں کی قبر مبارک وہاں پر ہے، وہ تینوں لوگ یہی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پر ان کے الروضہ کر کر المزار کر کے ڈالیں گے، ان تینوں کا نام ڈالیں گے تو وہاں پر آپ کو یوٹیوب وغیرہ پر ڈالیں گے تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز وغیرہ بھی مل جائیں گی، جو کافی سارے لوگ وہاں گئے ہوں گے وہ ویڈیوز وغیرہ بنا کر کے ڈالتے ہیں، یا گوگل پہ آپ فوٹوز بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اور واقع بات ہے کہ جو ہم صرف اگر انٹرنیٹ پر ہی دیکھتے ہیں، جانے کا تو کبھی موقع نہیں ملا، لیکن ان کی قبر کو دیکھتے ہیں، قبر مبارک کو، تو یہی دل سے ایک بات نکلتی ہے کہ کیا ہی بہترین لوگ تھے۔ اور یہ جو پورا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا بہترین غازی تھے یہ، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے والے، اپنی جان کو قربان کرنے والے یہ لوگ تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی تو پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو انسپائر کرتے ہیں اس شاعری سے، انسپائر کرنے کے بعد جو ہے پورا قافلہ وہاں سے نکلنے کو ہوتا ہے۔ تو جب یہ اشعار پڑھتے ہیں تو ان کے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، ان کا واقعہ کافی ڈیٹیلز ہم نے ایک جگہ پر ڈسکس بھی کیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان لگا تھا اس وقت میں ہم نے ان کا واقعہ ڈسکس کیا تھا زید بن ارقم کا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے ایک ڈسٹنٹ ریلیٹیو ہوتے ہیں، دور کے رشتہ دار تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک اونٹ پر دونوں سوار ہوتے ہیں، آگے ان کے ساتھ میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں زید بن ارقم جان۔ تو زید بن ارقم یہ سننے کے بعد رونے لگتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہاں پر شہید ہو جائیں، کیونکہ وہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے انٹرپریٹیشن میں اور صحابہ کے انٹرپریٹیشن میں اس حدیث میں بہت فرق ہے، تو وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں پر شہید ہو جائیں۔ تو ان کے جو عبداللہ بن رواحہ ہے مذاق کرتے ہوئے ان سے، ان کی طرف تلوار سے ان کے مطلب پیچھے سے پیٹھ پر تھپ تھپاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو کیوں رونے لگا، بے وقوف آدمی، وہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں رونے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا، کہتے ہیں بے وقوف اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو دیکھ تو آرام سے وہاں پر سواری پر اکیلا بیٹھ کر کے واپس آئے گا، ابھی یہاں پر کنجسٹڈ ہیں، 2 لوگ بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، اتنے آرام سے بیٹھ نہیں پا رہا، لیکن مجھے وہاں پر کچھ ہو گیا، شہید ہو گیا تو تیرے لیے آسانی ہوگی، تو اس اونٹ پر بیٹھ کر کے آرام سے واپس آنا۔ تو اس طریقے سے ان کا بھی موڈ لائٹ کرنے کی ایک طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمیں واقعات نہیں ملتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے پھر پورا قافلہ جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے اور یہ جارڈن کی طرف جاتے ہیں۔ جارڈن جو آج کے میپ میں اگر آپ دیکھیں گے شام سے بالکل جو سیریا اس کے نیچے آتا ہے، یہ اگر آج کا ماڈرن ڈے میپ دیکھیں گے تو اسرائیل پیلسٹائن جو اس وقت ہے اس سے نیچے بالکل باؤنڈری ملی ہوئی ہے پیلسٹائن کی اور جارڈن کی۔ تو جارڈن جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو رومنس کو کسی طریقے سے خبر مل جاتی ہے پہلے سے ہی، جو حالانکہ رومنس کا اگر غسانیت کو دیکھا جاتا ہے، غسانیت بھی ان کے الائز ہی ہیں، تو وہ ان لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو وہ رومنس تک خبر بھجوا دیتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کا جتھا آ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، اور آپ زیادہ سے زیادہ جو مدد ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں، فوجی جتھا اگر بھیج سکتے ہیں جلد سے جلد تو وہ فوجی جتھا یہاں پر روانہ کر دیجیے۔ اور اس کے بارے میں آتا بھی ہے کہ جو رومن ایمپرر تھا اس نے ایک بڑا 10,000 یعنی 12-15 ہزار کا ایک بڑا لشکر جو تھا وہ فوری طور پر روانہ کیا، وہاں پر بھیج دیا، اور جو مسلمان تھے اب اگر دیکھا جائے تو 10-12 ہزار تو اس نے ویسے ہی پہلے سے بھیج دیے جو رومن ایمپرر تھا، اور پھر غسانیت کی بھی کچھ نہ کچھ تعداد ہوگی، کم سے کم 8-10 ہزار تو وہ لوگ رہے ہوں گے، ایک بڑا قبیلہ تھا وہاں کا، تو 8-10 ہزار وہ مان لیجیے، لگ بھگ 20 ہزار کی تعداد آتی ہے کہ 20 ہزار کا جتھا وہاں پر ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے کتنے لوگ تھے میں نے بتایا شروعات میں کہ 3 سے 3.5 ہزار میکسیمم، جو اگر آپ لیں گے کسی بھی سیرتی کتاب سے تو 3.5 ہزار، ویسے زیادہ تر کتابوں میں 3 ہزار ہی آتا ہے، تو 3 ہزار کا جتھا
بمقابلہ 20,000 کے جتھے کے، تو آؤٹ نمبر تو تھا ہی یہ پہلے سے. اور اس کے بعد یہ کتنے زیادہ ایڈوانس لوگ تھے، جو رومن امپائر تھی پوری، جو رومن کے جو آپ کہیں کہ فوجی تھے وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس تھے. ہتھیار ان کے پاس ایک سے ایک زبر ایڈوانس تھے، اور ان کے پاس آرمرس جو کہ زرہ پہنی جاتی ہے وہ بھی ان کے پاس ایڈوانس تھی، اور ساتھ ساتھ میں ٹیکنیکس جو ان کے استعمال ہوتی تھیں وہ بھی ایڈوانس ہی تھیں. اور مسلمانوں کا اگر دیکھا جائے تو ان کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں تھا. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے آج کے معاشرے میں تو یہ لوگ جائیں گے ہی نہیں ایسی امپائر کے خلاف سامنے، جو کہ ہر لیول میں آپ سے ایڈوانس ہو، ہر چیز میں آپ سے آگے ہو. لیکن صحابہ اکرام کا یہ جذبہ تھا، حوصلہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. ہاں، یہ چیز بھی انالائز کرنے کی بہت ضروری ہے کہ اب سے لگ بھگ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب ہوا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب دکھا رہے ہیں ایک صحابہ اکرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں فارس کا بھی چابیاں دے دیں اور رومن امپائر کی بھی چابیاں دے دیں اللہ تعالیٰ نے، اور یمن کی بھی چابیاں، اور یہ دین جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلے گا. صحابہ اکرام خوش ہو رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا آئرونک تھا اس وقت کے لیے کہ ایک جو چھوٹی سی فورس ہے مکہ سے جو آ رہی ہے، قریش مکہ، ان سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو ہتھیار وغیرہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں نہیں، گڈھا کھود کر کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور منافقین نے یہ سوال بھی اٹھائے تھے، بہت سارا آبجیکشن بھی کیا اس کے اوپر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہو کر رہے گا، یہ کیسے بھی ہو. ہمارے ابھی ذہن و گمان میں نہیں آ رہا، لیکن ہو کر کے رہے گا. کتنے سارے تھے جو خود جن کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خود گئے ہیں اس کے اندر، اس جنگ کے اندر. پہلی اینٹ جو آپ کہیں کہ سمندر کے اندر ماری ہے، اس سے ہلچل پیدا ہوئی. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسے دو پھاڑ کر کے رکھ دیا اتنی بڑی کنگڈم کو. دو بڑی آپس میں جو نہیں ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پا پاتی تھیں. سوچنے والا مقام ہے کہ جو بڑی کنگڈمس ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غلبہ نہیں پا رہی ہیں، اتنی ایڈوانس ہیں، اتنی زیادہ ان کے پاس آپ کہیں کہ ملٹری ہے. کبھی یہ اس کے اوپر غلبہ پاتے ہیں، کبھی وہ اس کے اوپر غلبہ پاتے ہیں، لیکن مسلمان گئے ایک وقت میں دونوں کو انگیج کیا اور دونوں کے اوپر فتح پا لیا مسلمانوں نے. کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تھا ان کے ساتھ. ہر کام کو کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نا. یہ پوری دنیا، یہ کائنات کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو چلا رہا ہے. جب یہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جائے گی، بالکل ہم جو آپ کہیں کہ میٹیریلسٹک چیزیں ان کے اوپر ہم پورے طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، تلوار ہو، بندوق ہو، توپ ہو، یا آپ کہیں کہ فوجی نمبر ہو ہمارے پاس، تو ان چیزوں کے اوپر اگر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا یہی حشر ہوگا. ایک بزدلی سی دل کے اندر آ جائے گی کہ یار 5 لوگ 100 لوگوں کو کیسے ہرا لیں گے. واقعی بات ہے، کیسے ہرا لیں گے اگر میٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر آپ کا معاملہ ہوگا تو. لیکن وہی چیز اس سے ذرا سا لیول اوپر اٹھا لیجیے، اب جو صحابہ اکرام کا لیول تھا اس لیول تک لے جائیے اپنی سوچ کو، کہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا. وہ 100 ہیں تو کیا ہوا، ان کے دلوں میں بزدلی ایک منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے، چھوڑ کے بھاگ جائے میدان کو، تو کون کرنے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو کرنے والا ہے، دلوں کو بدلنے والا. ان کی ذہانت اللہ تعالیٰ سے زیادہ بدتر کر دے، وہ ڈرنے لگے، پتہ نہیں ان کو کیا دکھنے لگے. یہ غیب جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کو ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ ایک ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریکوینسی سیٹ کر دی ہوئی اس کے اوپر کہ ہمیں صرف یہی دکھ رہا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. تھوڑے سے اسپیشل چشمے وغیرہ آتے ہیں، آپ وہ چشمے لگا کر کے، گلاسز وغیرہ آپ لگا کر کے دیکھیے، آپ کو انفرا ریڈ ریز بھی دکھنے لگیں گی. آپ کے معاشرے کے آس پاس کتنی زیادہ چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھیں گی. تو لیکن اگر آپ نارمل آئی سے دیکھیں گے آپ کو دکھ نہیں پائیں گی وہ. اور یہ چیز ہم ایکسپیرینس بھی کر چکے ہیں سیرت کے اندر. اگر دیکھا جائے تو جو ابو جہل جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے ان کی گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے آیا تھا وہ، لیکن کیا ہوا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کی جو تھی فریکوینسی بڑھا دی کسی طریقے سے، اور اس کو اپنے سامنے جو ہے پورا منظر دکھنے لگا کہ ایک بہت بڑا سارے اونٹ دکھنے لگے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جن کے بہت بڑے دانت تھے، یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑی سی کھائی سی دکھ رہی تھی، اس کے اندر کوئی بڑے پر والی چیز دکھ رہی تھی. اس کو گھبرا کر کے بھاگا ہے وہ. لیکن جتنے ساتھ میں اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تو ان کو نہیں دکھی وہ کوئی بھی چیز. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، تم کیوں وہاں سے بھاگتے ہو آ گئے ایسے اشارہ کر کے. کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھی وہ چیز جو میں نے دیکھی تھی. وہ کیا ایکسپلین کرتا ہے کسی کو. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی چیز دیکھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے وہ کھا جائے گی، لیکن کسی کو پیچھے نہیں دکھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات کرنے والا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ہماری، جو میں نے ابھی بھی بتایا تھا، اس سے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا، کہ ہم ایک بہت بری سلیو مینٹیلٹی کے اندر رہ رہے ہیں، خاص طور سے آج کی جو مسلمان. اب ہم اپنی اس چیز کو دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ 20,000 کا لشکر تھا، یہاں پر 3,000 کا لشکر تھا. تو یہاں پر اب صحابہ اکرام نے رک کر کے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ لشکر جو ہے بہت ہی بڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپس میں ڈسکشن شروع ہوتا ہے صحابہ اکرام کے اندر کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں یا پھر کیونکہ ہم تو غسانی سے لڑنے آئے تھے، یہاں تو پورے رومن امپائر جو اس نے ایک بہت بڑا جتھا بھیج دیا، ہمارے پاس لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے.
تو وہاں پر ڈسکشن ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. 2 طریقے کی رائے اس کے اندر نکل کر کے آتی ہیں کہ پہلی رائے آتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خط بھجواتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس کا جواب بھیجیں گے تو پھر ہم وہ کریں گے. اگر وہ کہیں گے لڑو تو ہم لڑ لیں گے, اور اگر وہ کہیں گے واپس آ جاؤ تو ہم واپس چلے جائیں گے. اس میں بھی آپ دیکھیے بہت کلیئرلی صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا, 2 گروپ نہیں بنے کہ ہاں واپس چلو یا کسی نے کہا کہ جنگ کرو. یہ رائے آئی ہے کہ رسول اللہ تک لکھوا کر کے بھیجو خط, اور رسول اللہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے, پھر ہم وہ کام کریں گے. اگر کہیں گے لڑو تو لڑ لیں گے, اور واپس جانے کے لیے کہیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے. تو عبداللہ ابن رواحہ اتنی دیر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ بے وقوف ہو گئے ہو کہ اگر ہم اس وقت میں یہاں سے لکھوا کر کے بھیجیں, کتنا لمبا راستہ ہے, کون لے کر کے جائے گا وہاں, پھر کتنے وقت میں وہ لے کر کے آئے گا واپس. اس وقت میں تو انہوں نے ویسے ہی حملہ کر دیا تو ہمیں وہ کاٹ دیں گے, مار دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ نمبر ہونے دو اگر ہونا ہے تو. کہتے ہیں کہ تم ڈر کس لیے رہے ہو, صحابہ اکرام کی طرف وہ کہتے ہیں گھبرا کس لیے رہے ہو, پیچھے کس لیے ہٹ رہے ہو, اسی چیز کے لیے تو یہاں پر آئے تھے, تم شہادت کے لیے ہی تو آئے تھے, شہادت کا جام پینے. کیونکہ جو میں بتا رہا ہوں پھر سے اس حدیث کا انٹرپریٹیشن کریے, جب پتہ ہے کہ تمہیں شہید ہونا ہے تو تم آئے کیوں ہو, اسی لیے تو آئے ہو کہ تمہیں شہید ہونا ہے, بہت انٹینس یہ بیٹل ہوگی. انہوں نے تو اپنے اندر بالکل کلیئر کر لی تھی اس چیز کو, ان کے ذہن میں تھی کہ ہاں مجھے تو شہید ہونا ہے اور میں آیا ہی شہید ہونے کے لیے ہوں. تو وہ اور سب کو انسپائر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم آئے کس لیے ہو, اسی لیے تو آئے ہو, تمہارا گول تمہارا مقصد یہی تو ہے, شہادت ہی تو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جنگ کرتے ہیں, یا تو ہمیں فتح ملے گی, وکٹری ملے گی, یا پھر شہادت ملے گی, ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے, ہمیں پیچھے کس لیے جانا چاہیے. اور اگر خط کی بات ہے تو خط ہم تو بہت دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا, اور وہ جب تک آئے گا تب تک تو ویسے ہی جنگ ہو جائے گی, وہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی کمانڈنگ پوزیشن دکھائیں, ہم ان کے اوپر حملہ کریں. تو جتنے بھی سارے صحابہ اکرام تھے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ اور آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک کچھ پیچھے رکے ہوئے تھے, پھر موتا جو جگہ ہے, خاص طور سے جو قصبہ ہے موتا گاؤں جو, اس طرف پڑھتے ہیں, اور وہاں پر صحابہ اکرام سارے وہاں رکتے ہیں. اور وہاں پر رکتے ہیں, رکنے کا مقصد بتایا جاتا ہے, الگ الگ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک پانی کا سورس تھا, ایک کنواں تھا, کچھ میں آتا ہے کہ جھرنا بہہ رہا تھا. تو اس وجہ سے وہاں پر پڑاؤ کر لیا, اور انہوں نے سوچا کہ ہم یہیں پر جنگ کریں گے تاکہ ہمیں پانی کی کوئی بھی قلت نہیں ہو. جنگ کے اندر یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی ہونا چاہیے, جو کہ ہم نے بدر کے اندر بھی دیکھا تھا اس چیز. اب اس میں ایک روایت میں ملتا ہے الواقدی کے اندر, بہت ہی انٹرسٹنگ وہ روایت ہے, اور وہ ہمارے لیے کافی زیادہ صحیح روایت ہے جس حساب سے ہم ان واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے اندر ابو ہریرہ الواقدی کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر غزوے کے اندر شامل تھے, اور ان کے لیے یہ پہلا غزوہ تھا, کیونکہ خیبر کے موقع پر آئے تھے, ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی ایسے. جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اور ایک یہ بات بھی نوٹس کرنے کی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر 1 راوی ہیں حدیثوں کے, اگر دیکھا جائے تو, علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کو اسکالر کہیں گے, یا پھر بہت پڑھا لکھا بندہ کہیں گے. اور وہ پڑھے لکھے بندے جن کا کام صرف علم سے ڈیڈیکیٹڈ ہے, آج کے معاشرے میں اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ نہیں کوئی تصور کر سکتا کہ وہ جنگ کے اندر بھی سب سے آگے ہیں, جنگ کے اندر بھی گئے ہوئے ہیں. تو یہی صحابہ اکرام کا کریکٹر تھا. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلچرنگ کی تھی, صرف ایک ایریا کے اوپر, ایک شعبے کے اوپر فوکس نہیں کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں, آتے ہیں, اور آئے ہوئے ان کو کتنا ہی وقت ہوا, لیکن اس کے بعد بھی جنگ کے اندر آتے ہیں. اور جب جنگ کے اندر آتے ہیں تو بہت زبردست موقع ہوتا ہے کہ سامنے جو تھی آپ کہیں غسانیت کا جو قبیلہ تھا, وہ بھی اپنی پوری فوج لے کر کے آ جاتا ہے, بنو غسان کا, اور یہ ادھر مسلمانوں کی پوری فوج ہوتی ہے. آمنے سامنے جب ہوتے ہیں تو کیونکہ بہت لمبی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی بار آئے تھے اس جنگ کے اندر, اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ سائز کو, ان کے نمبر کو دیکھ کر کے بہت زیادہ امیز ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں کہ ان کی تو بہت زیادہ تعداد ہے, اور وہ مطلب اپنے ان کے کلمات نکلتے ہیں ایسے ان کی زبان سے. تو ان کے برابر میں صحابہ اکرام کھڑے ہوتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ تمہاری پہلی جنگ ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے, کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری پہلی جنگ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پھر ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی جو جنگ ہوتی ہے وہ نمبر سے نہیں جیتتے ہیں, اپنے تعداد سے ہم نہیں جیتتے ہیں, بلکہ ہم اللہ کے رحم و کرم سے جیتتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مرضی ہوتی ہے جیتنے میں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں, اور وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ بدر ہو, احد ہو, احزاب ہو, جتنی ساری جنگیں ہم نے کی اس میں سب میں ہماری تعداد کم تھی, لیکن ہم اللہ کا, کیونکہ ہمارے اوپر کرم تھا, اللہ کا فضل تھا, ہم اللہ کے توکل کے ساتھ جاتے تھے اس میں, اور میٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر ہم نہیں ہوتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیتا تھا. تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہوتا ہے فلیگ ہوتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دیا تھا. اب وہ جب جنگ شروع ہوتی ہے, سامنے آمنے سامنے ہوتی ہیں پوری فوج, تو وہ سب سے پہلے چارج کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے لیڈ کرتے ہیں, کیونکہ لیڈر ہی وہ تھے, اور وہ سب سے آگے آگے سامنے دشمن کی فوج میں گھستے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے پوری آرمی آتی ہے. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اندر جاتے ہیں, سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے
کہ بہت بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، اور اسی لڑائی کے اندر کیونکہ آؤٹ نمبر تھے، مسلمانوں کی کمی تھی، وہ اندر بالکل بے باک طریقے سے گھس جاتے ہیں، اور اندر جب جاتے ہیں تو ان کو جو ہے کافی دیر تک تو لڑتے ہیں، لیکن لڑنے کے بعد ان کو شہید کر دیتے ہیں اس جنگ کے اندر۔ جو آپ ہیں غسانی بنو غسان کے جو لوگ تھے، آرمی تھی، وہ ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی شہید کرتے ہیں ان کے ہاتھ سے جو جھنڈا گرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اب وہ جھنڈا جو ایک طریقے سے ملٹری کے لیے، آرمی کے لیے بہت ہی زیادہ انسپریشن کی ایک چیز ہوتی ہے۔ جب تک وہ جھنڈا ہوا میں رہے گا، پتہ رہتا ہے کہ ہاں ابھی ہماری فوج جو ہے لڑ رہی ہے، ہم ہارے نہیں ہیں۔ جہاں وہ جھنڈا نیچے گر گیا تو اس کا مطلب فوج جو تھی وہ گر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے جنگ۔ تو وہ جیسے ہی جھنڈا گرتا ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئر انسٹرکشن تھے کہ ان کو کچھ ہوئے تو پھر یہ لیڈرشپ لے لیں، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھاتے ہیں، اپنے الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور پھر وہ لڑنا، کیونکہ وہ لڑتے ہوتے ہیں، وہ جنگ میں اپنے گھوڑے کے اوپر ہوتے ہیں، وہ کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں ایک رومن آرمی کا ایک شخص آتا ہے، وہ ان کے الٹے ہاتھ پر، جس میں وہ جھنڈا پکڑے ہوئے تھے اونچا بلند کرے ہوئے، ان کے ہاتھ پر مارتا ہے اور ان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے ایک ہی وار کے اندر، ایک ہی حملے کے اندر، اور ان کا ہاتھ کٹتا ہے تو جھنڈا گرنے ہی والا ہوتا ہے، وہ تلوار پھینک کر کے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور وہ جھنڈا جو ہے بلند رکھتے ہیں۔ کچھ ہی وقت کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر اور بھی زیادہ مطلب انٹینس، کیونکہ بہت زیادہ انٹینس بیٹل تھی، آؤٹ نمبر تھے، تو کوئی اور شخص جو دوسری ان کی ملٹری سے تھا، وہ ان کا دوسرا ہاتھ جو تھا وہ کاٹ دیتا ہے پوزیشن میں سے۔ جیسے ہی ان کا دوسرا ہاتھ کٹتا ہے، جھنڈا زمین پر گرتا ہے، وہ اپنے آپ سوچ رہے ہیں کہ تکلیف کس لیول کی ہوگی کہ 2 ہاتھ انسان کے کاٹ دیے گئے ہیں اور کس طریقے سے خون نکل رہا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو جھنڈا گرا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنے جو بھی ہاتھ بچے ہوئے اتنے اس سے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جھنڈا ان کو بلند رکھنا ہے۔ اور جب وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے سینے سے، تو ان کے اوپر آ کر کے مطلب اتنے زیادہ، کیونکہ نمبر میں بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ ہر طرف سے آ کر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پیچھے سے بھی ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور سامنے سے بھی ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور شہید بھی اس لیول کا کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، کیونکہ وہ بھی اس جنگ کے اندر گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں ان کا دفن کرنے کے لیے جب ان کا جسم مبارک ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے نکالا تو ان کے جسم مبارک پہ 90 سے زیادہ 90+ ان کے وونڈز تھے، 50 سے زیادہ ان کی پیٹھ پر زخم تھے، اور 40 سے زیادہ ان کے سینے پر سامنے زخم تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت زیادہ حملے کر رہے ہوں گے وہ، اس کے بعد بھی وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن ایک حد ہوتی ہے انسان کی ہر چیز کو برداشت کرنے کی۔ اتنا زیادہ ایک آپ کہیں کہ بہت سخت وار کیا ہوگا، ایک بہت ہی خطرناک وار کیا ہوگا، جو نیزہ ہے وہ آر پار نکل گیا ہوگا ان کی، جس وجہ سے ان کی شہادت ہوگی۔ تو اس کے بعد جیسے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشن تھے کہ پہلے زید، پھر جعفر، اور پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مطلب لیڈرشپ لیں گے، کمانڈ لیں گے۔ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چارج لیتے ہیں، وہ اس جھنڈے کو اٹھاتے ہیں، اور ایک بار گھسنے ہی والے ہوتے ہیں، مطلب اس جنگ کے جو ایک طرف آپ کہیں کہ کم لوگ ہوتے ہیں پیچھے کی طرف، لیکن اگر آگے جتنا زیادہ جائیں گے دشمن کی طرف تو اتنی زیادہ انٹینس بیٹل ہو جائے گی، اتنے ہی زیادہ ان کے لوگ ہوں گے وہاں پر۔ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن ایک طریقے سے رخ سے جاتے ہیں وہ، اور کچھ سوچنے سے لگتے ہیں عبداللہ بن رواحہ جو ہیں، اور جب وہ وہاں پر سوچنے لگتے ہیں تو اس کے بعد اب ان کی نفس اپنے اندر سے، اب دیکھیے یہ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں صحابہ اکرام سے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے تھے جن کو بالکل ڈر اور یہ خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ ڈر، خوف، خوشی، غم، غصہ، یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام کے اندر ہوا کرتی تھیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کلیکٹ بہت اچھا کیا کرتے تھے، مینٹین بہت اچھا کیا کرتے تھے اپنے آپ کو، اپنے جذباتوں پر قابو کیا کرتے تھے۔ دل برائی کی طرف کو مائل کرتا بھی تھا شیطان، لیکن اس کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرشتے تھے ان کو برائی کی طرف کچھ مائل ہی نہیں کرتا تھا کوئی۔ تو یہاں پر بھی اب ان کا دل جو ہے ایک وقت میں ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ سامنے مطلب جانے کا مطلب سمجھ رہے ہو کہ تمہیں شہید ہی ہونا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد واپسی نہیں ہے وہاں سے کوئی۔ تو وہ اپنے آپ کو انسپائر کرنے کے لیے جو کلمات بولتے ہیں، جو اشعار پڑھتے ہیں، بس ان کا کیا ہی کہنا ہے، کیا انسپائرنگ وہ اشعار پڑھتے ہیں کہ انسان گھنٹوں تک یہی سوچتا رہے گا کہ کوئی انسان اتنا زیادہ مطلب کیسے انسپائر کر سکتا ہے، یہ تھاٹس اس کے اندر کیسے آ سکتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ میں اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر آپ کو پہنچانا چاہوں گا تو پہنچ نہیں پائے گی وہ بات، لیکن پھر بھی کیونکہ اس چیز کو پہنچانا ہے وہ وہاں تک پہنچاتا ہوں۔ اس میں وہ اپنے آپ کو جو رکتے ہیں تو اپنے ہی دل سے، اپنی نفس سے بات کرنے لگتے ہیں، جو ایک وقت میں ان سے یہ سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ رک جاؤ، تم کہاں جا رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے نادان، اپنی سول سے، اپنے دل سے کہتے ہیں کہ اے نادان تجھے کیا ہو گیا، کیوں تیرے قدم رک گئے ہیں، آگے بڑھو کہتے ہیں، اور اپنی مرضی سے آگے بڑھ۔
یہ نہیں کہ میں تجھے زبردستی کھینچ کر کے لے کے جاؤں، اپنی مرضی سے آگے بڑھ۔ اور دیکھ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، پورے طریقے سے ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اسٹیج پورے طریقے سے سیٹ ہے، تو یہی تو چاہتا تھا ہمیشہ سے کہ تیری ایک شہادت ہو، جو ابھی بھی میں نے بتایا کہ پڑھ کر کے آئے تھے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اتنا سخت وار ہو کہ میری کوئی نس کٹے اور ایسی کٹے کہ اس کا جو فوارہ نکلے خون کا وہ میرے چہرے پر، کپڑے پر، ہر چیز سے مجھے بھگا دے، اور جس جگہ پر ہوں اس جگہ پر بھی وہ پورا فوارہ میرے خون کا چھوٹے اور اس جگہ کو بھی گیلا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دل، اے میرا نادان دل، کس وجہ سے تو یہاں پر رک گیا، اپنے قدموں کو روک لیا، اپنے قدموں کو اپنی مرضی سے آگے بڑھا، دیکھ پورے طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے، اور جس چیز کی تو ہمیشہ خواہش کرتا تھا وہ چیز تیرے سامنے ہے۔ اے ابن رواحہ تیری حیثیت ہی کیا ہے، اپنے آپ کو مطلب مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابن رواحہ تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو ایک نطفہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کے رحم کے اندر ڈالا اور پھر اس سے تو باہر آیا، اور اب تو مطلب ایک بہت بڑا واریر جو بن چکا ہے، مطلب ایک بہت بڑے جنگجو انسان کیونکہ وہ بن چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب جو تو بن چکا ہے، ورنہ تیری حیثیت کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی تو کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تو کرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تجھے بخشا تھا، تجھے زندگی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، اور ایسا بڑا کیا کہ تجھے ایک واریر بنایا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو اللہ کا جب حکم ہے اس کے لیے تو رک رہا ہے، چل اپنی مرضی سے چل، وہ کہتے ہیں، اور اگر تو نہیں جائے گا تو میں تجھے پھر گھسیٹ کر زبردستی لے کر کے جاؤں گا اپنے نفس سے، وہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چل اور شہادت کا جام پی لے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اس کے اندر جانا، شہید ہونا ہے، کیونکہ بہت انٹینس بیٹل ہے۔ تو وہ جاتے ہیں اس کے اندر پورے طریقے سے، جو ہے آپ کہیں کہ جو دشمن کا جتھا تھا فوج کا، اس کے اندر گھس جاتے ہیں، لڑتے ہیں کافی وقت تک، لیکن اس کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے۔ ان کے لیے دیکھیے ایک چیز، کیونکہ ہم اپنے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کر لیں گے، ابھی جو یہ ہمارے کچھ واقعات بچے ہوئے ہیں، ان کو جب بھی میں یہ جنگ پڑھتا ہوں اور ان کا خاص طور سے جو کریکٹر آتا ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو مجھے ایک چیز ہمیشہ یاد آتی ہے، وہ ہے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے بہت زبردست، تاریخ کی دعا، اتنی بہترین ہے وہ، اتنی بہترین ہے، اس میں مطلب ایک ایسے ہی جیسے ایک واریر ہے، ایک واریر جو ہے وہ اپنی اس کی دعا بتائی جا رہی ہے اس کے اندر، علامہ اقبال نے مطلب ایک طریقے سے سین کریٹ کیا ہے، اور جنگ کے اندر ہی ہے وہ، تو اس چیز کو پکچرائز کیا ہے انہوں نے، علامہ اقبال نے اس کے اندر۔ تو جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے سب سے پہلے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ انہیں کا آتا ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر جتنی بھی مسلم آرمیز رہی ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی کمانڈرز رہے ہیں، الگ الگ صحابہ اکرام رہے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی الگ الگ لیڈرز ہیں جنہوں نے بہت ساری فتوحات کی ہیں، جو جنگ کے اندر ایسے ہی گھس جایا کرتے تھے، تو ان لوگوں کا پھر دھیان تھا، لیکن ٹاپ پر جو آتے ہیں وہ عبداللہ بن رواحہ، ایسا لگتا ہے جسے انہی کے لیے لکھی گئی ہو بالکل۔ وہ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ پڑھیں، میں کچھ 2-4 اشعار ہیں اس کے وہ آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں، کیونکہ بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ہے، لیکن آپ پھر بھی جا کر کے خود اس چیز کو پڑھیے تو اور بھی زیادہ، میں ڈسپلے بھی کرا دوں گا یہاں پر، اسکرین پر آ رہے ہوں گے۔ اس میں تاریخ کی جو دعا ہے اس کے اندر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، مطلب انہی چیز کے اوپر غازی جو پراسرار بندے ہیں، ایک طریقے سے آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، جو ابھی پورے میں نے واقعات آپ کو بتائیں، اور پھر اس شاعری کا مزہ لیجیے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، کہ جن کے اندر تیرے نام کے اوپر جیتنے کی، ہر جنگ کو جیت لینے کی ایک ول پاور ہے ان کے اندر، کہ یہ کیسے غازی، مطلب حیرت کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ یہ کیسے غازی ہیں، تیرے پراسرار بندے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کہ مطلب صحرا و دریا بھی ان کی ٹھوکروں سے، اور جو پہاڑ ہیں اگر یہ پہاڑ میں بھی ٹھوکر مار دینا تو وہ بھی ان کی ہیبت سے ڈر کر کے پورا رائی ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس طریقے کا ویل اور اس طریقے کی بریوری، اس طریقے کی آپ کہیں کہ ان کے اندر انسپریشن ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غازی ہیں۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ یہ جو عالم جس کے لیے ہم کہیں کہ پوری دنیا مرتی ہے اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے لیے، اس دنیا کے لیے کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ چیز بھی آ جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، اتنی ساری میرے پاس پراپرٹی ہو جائے، اتنا سارا میرے پاس مال ہو جائے، اس دنیا کے لیے جو دنیا تڑپتی ہے، لیکن جو تیرے غازی، تیرے پراسرار بندے ہیں، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے بالکل بھی۔ ان کے اندر کیا ہے، وہ تو تیرے نام پہ مرنا چاہتے ہیں، شہادت چاہتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ اس عالم کے اوپر بالکل بھی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ اس عالم کو بھول جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تیری جو اصل میں جو تیری رضامندی، جو تیرا پلیجر ہے اس کو حاصل کر لیں۔ وہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی،
کہ جو مال غنیمت ہے اس چیز کی بھی بالکل فکر نہیں کرتے ہیں. جنگ کے اندر جاتے ہیں تو وہ مال غنیمت کے لیے نہیں جاتے ہیں, بلکہ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ شہادت کا جام پینے کے لیے جاتے ہیں. اس جنگ کے اندر شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, کہ جو مومن ہے اس کا تو مقصد ہی شہادت ہے. مطلب آج کے جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی بالکل, اور صحابہ اکرام کی جو ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا کنٹراسٹ اس کے اندر ملتا ہے, کہ وہ جاتے ہی اس لیے, ان کا مقصد ہی اس لیے ہے کہ وہ شہید ہو سکیں. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں اذان سحر میں, کہ یہ جو جتنے بھی صحرا نشین تھے ان کو تو نے یہ جو ڈیوائڈ تھے ان کو اکٹھا کر دیا. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو تو نے ایک گول دیا ہے, جو تو نے دین دیا ہے, اس دین کی وجہ سے یہ یونائٹڈ ہوگا. کس چیز میں یونائٹڈ ہوگا؟ خبر میں, نظر میں, اذان سحر میں, کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں سارے, جماعت بنا رہے ہیں. نظریہ ان کا بالکل ایک سارا ہو گیا ہے, کہ کیوں؟ ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ویژن دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا ہے, اس چیز کے اوپر جڑ گئے پورے طریقے سے, اور ان کی تھاٹس, ان کے کام جتنے بھی تھے وہ سارے ان کے ایک سے ہو گئے. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. بڑی آئرونک ہے یہ چیز, کہ طلب جس کی تھی برسوں سے زندگی کو, زندگی کو کس کی طلب تھی؟ شہادت کی تھی. جو ایک تھاٹ ہونا چاہیے وہ ان کے جگر کے اندر پایا ہے. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, جو زندگی ہمیشہ سے چاہ رہی تھی, جس چیز کو پانا چاہتی تھی, جس چیز کی تڑپ تھی, برننگ ڈیزائر تھی, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. وہ جو تھاٹ تھی وہ چیز انہی کے جگر کے اندر پائی ہے, کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں شہادت پانا ہے, شہادت کا جام لینا ہے. کشاد درد دل سمجھتے ہیں اس کو, ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں, کہ یہ موت کو اپنی ہلاکت نہیں سمجھتے ہیں. جیسا آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو گئی تو ختم ہو گیا, ہائے ہلہ مچانے لگتے ہیں گھر والے بھی, اور ہر انسان موت سے ڈرتا ہے, بچنا چاہتا ہے موت سے. حالانکہ موت سب سے بڑی ریالٹی ہے. موت تو آپ کے پاس آ کر کے رہے گی. کتنے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیں, ٹریٹمنٹ کرا لیں, اچھے سے اچھا کھانا پینا کر لیں, میکسیمم سے میکسیمم 100 سال 120 سال ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو آج کے معاشرے کے اندر. وہ بھی بہت ایکسٹریم بتا رہا ہوں, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد, لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی جانا قبر کے اندر ہی موت ہی آنا ہے. بہت بہترین یہ نظم ہے علامہ اقبال کی, اگر آپ دیکھیں تاریخ کی دعا اگر آپ کر کے ڈالیں گے تو آپ کو مل جائے گی. اس کو انشاءاللہ میں نے پوری نہیں پڑھی ہے, آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں وہاں پر. تو اپنے ٹاپک کی طرف ہم واپس آتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا کہ ثابت بن ارقم جو ہیں, جب یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے, جھنڈا گر جاتا ہے, تو ایک صحابی ہوتے ہیں عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاری صحابی تھے, یہ بھی بدری صحابی تھے. وہ جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور جھنڈے کو اٹھا کر پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جمع ہو جاؤ, میرے پیچھے آؤ. وہاں پر ایک طریقے سے کہا جائے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک پاز آتا ہے جنگ کے اندر, رک جاتی ہے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے وہ جنگ. جو رومنز تھے یعنی کہ غسانی تھے, وہ اپنی جگہ پر ریٹریٹ کرتے ہیں, اپنی پیچھے جاتے ہیں, اور مسلمان پیچھے آتے ہیں, اور ایک پیڑ کے نیچے شاید کہتے ہیں کہ وہ جمع ہوئے, رکے, اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ تینوں لوگ تو شہید ہو گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے. اب ہمیں اپنا دوسرا لیڈر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کہا تھا کہ اپنا دوسرا لیڈر چن لینا, تو تم اپنا لیڈر چن لو. تو وہ کہتے ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں سب لوگوں سے یہ بات کھڑے ہو کر کے, تو سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر تم ہی بن جاؤ, جب تم یہ جھنڈا لیے کھڑے ہو تو ہم تمہارے اوپر راضی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس لیے جھنڈا اٹھا کر کے نہیں لے کر کے آؤں کہ میں لیڈر بنوں, میں اس قابل نہیں ہوں, میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, بلکہ تم اپنے آپس میں سے دیکھو کسی اور کو بنا سکتے ہو. تو پھر سب کی نظر ایک ہی کی طرف جاتی ہے, جو اس وقت آپ کہیں کہ سب سے بڑے ملٹری مائٹ بننے والے تھے آگے آنے والے وقت میں. اس وقت تک تھے لیکن اتنے بڑے نہیں بنے تھے. اب یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس ہے مسلمانوں کے لیے جو جنگ کے اندر گئے ہیں. وہ کوئی نہیں ہے بلکہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی بار ان کو موقع ملا ہے جا کر کے ریپرزینٹ کرنے کا مسلمانوں کو. سب صحابہ کرام یونینیمسلی کہتے ہیں کہ خالد آپ کو ہم اپنا لیڈر بناتے ہیں. حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ منع کرتے ہیں, شروعات میں ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کیسے, میں تو ابھی آیا ہوں اسلام کے اندر, میں تو نئے ہوں. حالانکہ ان کے کانسیپٹ ابھی تک اس طریقے سے, کیونکہ دیکھیے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا زیادہ علم ابھی نہیں آیا ہے. اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کہ وہ بہت بڑے کوئی عالم نہیں تھے, جیسے کہ ہم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی فقہ میں کتنے زبردست تھے, علم ان کو کتنا زیادہ تھا. حضرت خالد بن ولید کو اتنا زیادہ علم نہیں تھا. حالانکہ یہ کوئی ڈس رسپیکٹ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر ان کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو. لیکن ویلور جو ہے ان کا, ان کے اندر جو آپ کہیں بہادری ہے, جنگجوئی جو ان کے اندر ہے, ملٹری جینیس جو ہے ان کا مائنڈ, وہ سب سے بڑھ چڑھ کر ہے. اتنا ہے کہ 100 سے زیادہ بیٹل سے اندر پارٹ لیا ہے, کہیں پر بھی آپ کہیں شکست نہیں ہوئی ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو نیا آیا ہوں, تم لوگ پرانے ہو, تم میں سے کوئی لیڈر بنے. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ تم نئے آئے ہو تو لیڈر نہیں بن سکتے, بلکہ یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون
اس چیز کا حق ادا کر سکتا ہے، کون حقدار ہے اس چیز کے لیے، اور ہماری نظر میں تم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کیونکہ تم اس کے ایکسپرٹ ہو جنگیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان سب کے معاملات میں۔ تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ کیونکہ بہادر شخص تھے، وہ بھی کوئی ڈرنے والے تو نہیں تھے، وہ جھنڈا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں لیڈرشپ لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد لیڈرشپ لینے کے بعد واپس جو ہے کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو جو ہے آ کے انگیج کرتے ہیں جنگ کے اندر، اور کس طریقے سے بچا کر کے پورے جتھے کو لے کر کے آتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ اب یہ چیز جو تھی جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی چیز اور ڈسکس کر لیں کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ بس اس چیز کو ڈسکس کر کے ہم ختم کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غزوہ مؤتہ کئی ہزار میل دور پر ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دکھائی جا رہی تھی۔ ویسے ہی جو اگر آپ آج کے معاشرے میں ٹرمز میں بات کریں تو لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور رسول اللہ اس کو دیکھ رہے تھے اس جنگ کو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل؟ یہ صرف ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غیب کھول دیا۔ آج کے معاشرے میں اگر کوئی پہلے کہتا، آج سے 200 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے اگر کوئی کہتا تو بہت عجیب لگتی ہے سب کو بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں جہاں ہمارے پاس ٹی وی وغیرہ انٹرنیٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کسی بھی چیز کو اگر کروڑوں میل دور بھی ہو رہی ہے تو اس کو انٹرنیٹ کے تھرو لائیو اسٹریم کیا جا سکتا ہے۔ تو جو چیز آج انسان کر سکتے ہیں کہ آج اس چیز پر اللہ تعالیٰ کبھی قابض نہیں ہو سکتا؟ اللہ ہی تو بتاتا ہے انسانوں کو کہ کب کیا چیز جو معاشرے کے حساب سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر چیز اوریجنلی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے تھرو دکھاتا ہوتا ہے وہ ساری چیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوٹس کرتے ہوتے ہیں، اور وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہی ہمیں حدیث ملتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ زید کو شہید کر دیا گیا۔ اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتے ہیں کہ زید کو شہید کر دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، صحابہ اکرام کافی سارے ان کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب یہ بتاتے ہیں کہ زید کو شہید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مطلب جھنڈا جو تھا زید کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہو گیا، پھر جھنڈا جو ہے جعفر کے ہاتھ میں آیا اور وہ پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر جھنڈا جو عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا ہے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتیٰ اخذ سیف من سیوف اللہ تعالی، کہ اس کے بعد جو تینوں کے شہید ہونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب جو ہے جھنڈا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں دیا ہے، یعنی کہ جو حضرت خالد بن ولید کا جو لقب مشہور ہے سیف اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار، سورڈ آف اللہ، وہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا جو لقب مشہور ہے وہ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود سیف من سیوف اللہ کہا ہے، کہ اللہ کی تلواروں میں سے، بہت ساری تلواریں ہیں اللہ کی، لیکن ان میں سے ایک تلوار کو اللہ تعالیٰ نے اب ہاتھ میں جھنڈا دیا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو روایت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اس کا ایک ہمیں سیکنڈ پرسپیکٹیو بھی ملتا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ انس بن مالک وہاں پر بیٹھے ہوئے تو وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ان سے کیا کہہ رہے تھے، اسی چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں سے دیکھ رہی تھی۔ اب کیونکہ یہ انہوں نے خبر بتائی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ اکرام میں ہلچل ہوئی ہوگی، اس چیز کو بات ہو رہی ہوگی، تو وہ بزنگ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے تک، حجرے تک پہنچی ہوگی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ فرسٹ رو میں ہی اگر دیکھا جائے تو ان کا حجرہ تھا جہاں پر امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس سے پیچھے ہی تھوڑا سا بس ان کا حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایسا نہیں کہ آواز ان کے حجرے تک جائے گی نہیں، تو وہ اپنے حجرے سے چادر ہٹا کر کے دیکھتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سب چیزیں بتا رہے تھے۔ اب میں آپ کو سیکنڈ پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں، ایک تو وہ جو رسول اللہ کو دیکھ کر کے حضرت انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوں گے تو بتا رہے تھے، دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کو نوٹس کرتی ہوتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اتنا زیادہ، اور وہ بتاتی ہیں، بخاری میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی جو شہادت ہے اس کے بارے میں بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، مطلب جیسے ان تینوں کے بارے میں، تو اتنا زیادہ، مطلب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سے بیٹھ گئے، اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیلنجنگ تھا یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ایک شخص آتے ہیں اور وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جعفر کے گھر کی عورتیں ہیں وہ رو رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ انہیں جا کر کے چپ کراؤ، مطلب ایک طریقے سے
بہت ہی ایسی جگہ ہے، مطلب سیرت میں ایک لوتی ایسی جگہ ہے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ شوق لگا ہے، کیونکہ یہاں پر آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں جو ہیں رو رہی ہیں۔ اب رونے سے مطلب یہ ہے کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کہیں کہ خوبصورتی تھی بتانے کی، کہ انہوں نے وہ بات بتائی نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے وہ رو رہی ہوں۔ رونے میں مطلب کیا، نوحہ کر رہی ہوں، کچھ غلط الفاظ بول رہی ہیں، تبھی تو وہ صحابی آئے تھے روکنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بیان نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ، کیونکہ رونے میں تو کوئی غلط چیز نہیں ہے، اگر رو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رونا تو جائز ہے، اگر رو رہے ہیں تو وہ روکنے کے لیے نہیں آتے اگر رونا ہوتا تو وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جعفر کے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ رو رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بس اتنا ہی کہتے ہیں کیونکہ شوق میں ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو جا کر کے چھپاؤ۔ وہ دوبارہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوبارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں، جاؤ ان کو جا کر کے چھپاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اسی جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے شوق نہیں لگا کرتا تھا۔ پھر تیسری بار آتے ہیں وہ رسول اللہ کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں جو ہیں رو رہی ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں جاؤ جا کر کے ان کو چھپاؤ۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ادھر سے آواز دے کر کے ان کو بلا لیتی ہیں، وہ جو صحابی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے بلا کر کے کہتی ہیں کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ہے اس کو کم کر رہے ہو، یہ جو بار بار آ کر کے ان سے کہہ رہے ہو کہ جعفر کی عورتیں جو ہیں رو رہی ہیں، نہ تو رسول اللہ کے غم کو کچھ کم کر رہے ہو، نہ ہی تم ان عورتوں کو روک پا رہے ہو رونے سے۔ کم سے کم کوئی ایک کام تو کرو، یا تو جا کر کے ان عورتوں کو روکو یا آ کر کے رسول اللہ کو بار بار بتاؤ مت، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف میں ایک تو ہیں وہ بہت زیادہ۔ تو پھر وہ وہاں سے صحابی جو ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ شوق میں تھے، کتنے زیادہ غم میں تھے، کہ کھڑے ہوئے تھے، کھڑے سے بیٹھ گئے، اور پھر آ کر کے ایک صحابی ان سے کچھ کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں، پروسیس ابھی اپنے دماغ میں اس چیز کو کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے صحابی، اور شوق بھی کیوں تھا، وہ کیوں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب، دل کے سب سے زیادہ قریب لوگ تھے یہ۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ تو اسلام نے آ کر کے اس چیز کو منع کر دیا کہ کوئی منہ بولے بیٹا جیسا رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ سوچئے کہ رسول اللہ کس لیول کی ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ جو کہتی ہیں نا کہ کسی بھی لشکر کو اگر رسول اللہ بھیجا کرتے تھے اور اس لشکر میں اگر زید ہوتا تو زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے، اور جو خلافت کا امر ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر زید اس وقت زندہ ہوتا، جس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، وہ کہتی ہیں کہ اگر زید اس وقت زندہ ہوتے تو زید کو ہی سب لوگ خلیفہ بناتے، یونانیمسلی، کوئی بھی ان کے اوپر مطلب خلاف رائے نہیں ہوتا اس چیز کے۔ اور کیا کون رہی ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، پہلے خلیفہ کی بیٹی، اپنے والد سے زیادہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو پریفرنس دی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی دیکھیں گے کہ جب ان کے بعد ان کے بیٹے اسامہ بن زید کہیں پر کسی لشکر کو بھیجا کرتے تھے، اس میں اسامہ بن زید ہوا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کو لیڈر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اسامہ بن زید سے کہ ان کا نام ہی حب النبی پڑ گیا تھا، کہ جن سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنی گود میں ایک طرف ان کی جو بیٹی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہوا کرتی تھی ان کی ایک گود میں، اور ایک گود میں اسامہ بن زید ہوا کرتے تھے، اور بہت محبت کرتے تھے رسول اللہ ان سے۔ اور جب وہ، کیونکہ وہ پہلے پیدا ہوئے تھے، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اپنے نواسے نہیں تھے، تو وہ اسامہ بن زید کو کہتے تھے کہ ان رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ ان کی وہ اسامہ کاش ایک لڑکی ہوتے، تو وہ کہتے ہیں اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو خوب سجاتا، مطلب ان کو خوب تیار کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ لگ بھگ 30-35 سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچپن کے دوست کی طرح تھے بالکل۔ میں نے بتایا نا کہ بہت، جو خیبر کے وقت پہ آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتھا چوما، اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہارے واپس آنے کی وجہ سے میں زیادہ خوش ہوں یا خیبر کی فتح کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں، جبکہ خیبر کی فتح جو تھی بہت بڑی فتح ہے۔ تو یہ دوسرے شخص جو تھے وہ بھی بہت قریبی تھے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، شروعات کے ہی مدینہ کے صحابی تھے یہ، اور ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، انسپائر کیا کرتے تھے۔ ڈیفینس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے شاعری لکھی ہے۔ تو 3 لوگ ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبت، مطلب جن سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتے تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق میں آنا ایک آپ کہیں کہ بنتا بھی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے ہمیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہیومنلی کریکٹر ان کا سمجھ میں آتا ہے، کہ
کہ رسول اللہ بھی غم زدہ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں. کوئی مطلب ایسے فرشتے والا جو ہمارے سامنے کریکٹر پیش کیا جاتا ہے نا کہ وہ فرشتے والا نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول تک کون پہنچ سکتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک انسپریشن ہے، تمہارے لیے ایک ایگزامپل ہے، تو پھر وہ ہر چیز کے اندر ایگزامپل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شوق تو لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ، لیکن یہ خوبصورتی کی بات ہے، یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ رسول اللہ نے کس طریقے سے کلیکٹ کیا ہے اپنے آپ کو. کوئی غلط الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نہیں نکالا، صحابہ اکرام کے اوپر غصہ اس چیز کا نہیں کیا. جو بار بار آ رہے تھے میسیج لے کر کے جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلط الفاظ نہیں بولے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی ایسی نگیٹو شکایت نہیں کی کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے میرے اتنے قریبی لوگوں کو کیوں لے لیا. ریئلٹی کلیئر تھی، ویژن کلیئر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زندگی اس دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، شہادت ہی اصل مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے سب کو. تو وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہم سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کلیئر ہے. لیکن شوق لگا ہے، یہ چیز ہمیں پتہ ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ انسپائرنگ ہے یہ چیز کہ ہمارے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی بہت زیادہ شوق لگتا ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے کلیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین ایگزامپل ہے. تو یہ اگر آپ سیرت کے اندر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق کے اندر تھا. اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ ان کے ہاتھ میں پھر جھنڈا آیا، لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آئی، پھر انہوں نے کس طریقے سے جو جنگ کے آگے معاملات تھے وہ لے کر کے چلیں. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جو جتنے بھی واقعات آئیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کوشش کروں گا کہ اس کو ختم کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی کلاس میں جو بھی اگر میرے کچھ کہنے میں یا آپ کے سننے میں کچھ کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں بحیثیت انسان، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.